رحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر عنایت یم رب العالمین آج بھی موقع کھلے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے تمام ہدایت نصیب وحدہ لا شریک نے دین سمجھن توفیق بے بنائن وحدہ لا شریک اس پریز پڑھن مسلمان تو ٹرٹس نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریز پڑھن امتی سائن قلوب بن وحدہ لا شریک نرم بے دین اللہ تعالیٰ اس بنا مانگے یم دین اس نعام سے رب العالمین عطا فرمت یمن نعام سن اپنانچ یمن نعام سن پاکن توفیق محترم بزرگ و عزیز رفیق و حاضرین و ناظرین خصوصاً طلباء دارالعلوم بغدادیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایشن جناب محترم آپ مجھتنس برون کا نطلائی کیا ونس البتہ مسجد اندر آئے امام صاحب کر حکم اس کرت حکم استعمیل خصوصاً شم عرض بار بار ونن زندگی چھ سٹھا قیمتی سٲلِم کینٛہہ چھُ فنا گژھن وول یِم تہِ زُو زٲژ دُنیاہس انٛدر چھِ پتہٕ چھِ تٔمِس اکھ نظر پیوان اتھ شعرس کُن اتہِ چھُ لیکھِتھ پستوٗ پٲٹھۍ جنت دوزخ یارا ارواحان و سرشمارا فنا مگنا ددو بقا اگنا ددو فنا مگنا ددو بقا اگنا ددو دوزخ جنت دوزخ یارا خبر ددو ارواحان و سرشمارا فنا مگنا ددو بقا اگنا ددو یعنی اللہ تعالیٰ اخ علم لیکھان میں ونیا تو برونٹھم کہ تمام زوز گژھن ختم یم وحدہ لا شریک پٲدٕ کٔرمٕتۍ روزِ سُہ ذات اقدس یُس اوس تہِ کُنُے چھُ کُنی روز قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کاش یہ سمجھو اس توحید سمجھو اس پڑھل کی کت سن توحید اگر یہ سچی سمجھو اس اقرار کرن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یہ لبہا اندر زبان اندر آخری کلام نیرنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنت ساتھ جنت صدر داخل کشت وزر مگر احتی سے زجوز لا الہ الا اللہ اگر سر سے عمرے سوون گھنٹن لا الہ الا اللہ ذکر میں مقبول روزو اللہ تعالیٰ سائل مقدس بیان کرن روزو لگن یوتن اس تمس ٹرٹس رب العالمین سن وحدانیت قدرت بیان کرنے سے یوتن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت بیان کرو تو سن ایمان چھو نامکمل کیونکہ دونوں جز لازم تو مظلوم سمجھو اس کا اچھا مطلب مجھے بکن خیال پوسٹ آپ کو سبچن جناب محضرم جس نوجوان یہ کے مانن میں وہ تعجب ایسا ہم پوسٹ کو شیئر علماء دین ہی مگر کم لکن رکھا کم لکن اندر تصور قیاس کیا پاکتوں زمین نظرات کہ کنٹا کمیٹ کرنے کھڑی کٹ کے مین کا چھٹی حاصل یہ کڑوی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ یہ سچی ہوتی ہے
اچھا کمچہ در کمیت پانے عقل مطابق یا پانے خیالات مطابق دیکھنوت کہ مشرک کیا تھا لفظ تعجب چیز بات کہتے کران کہ اک ایمان وول ٲسِتھ أمس نہ گۄڈنی کلمے آو سمجھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ کیا وَنہِ جناب محترم توحید کیا سُہ کیا کرِ بیان یہ چھِ اللہ تعالیٰ سے پنٕنۍ مخلوق کٔرمٕتۍ عبادت رب العالمین چھِ شفقت چھِ تیوٗت یتھ نہٕ کانٛہہ انداز یعنی نادان تہٕ جنتٕکۍ ٹھیکہٕ بٔنِو کہ بہٕ دَپہٕ بہٕ چھُس عمل کران بہٕ گژھٕ جنتس یا پھلے چھُ گمراہ تہٕ جناب محترم یہِ گژھِ جہنمس سب کچھ فنا ہونے والی ہے لیکن یہ دو چیزیں باقی رہیں گی یہی میں نے شعر بیان کیا تھا ہم جنت اور دوزخ یارا ارواحاں مسئلہ ہمارا اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا جہنم کو بھی پیدا کیا اے نوجوانوں ابھی بھی موقع ہے اس چیز کو سمجھنے کی آیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں جانا چاہتے ہو اگر کوئی کہے فخر سے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں جب ہم اسے جنت کو بلاتے ہیں آؤ دنیا میں جنت میں جاؤ تب دنیا میں کہاں جنت بعد موت ہوگی یہ سی یقین ہے کہ مرنے کے بعد جمع میں کہتا ہوں دنیا میں جنت ہے جس نے دنیا میں جنت کو نہ سمجھا وہ جہاں جنت میں نہیں جا سکتا جو فنا ہونے والی نہیں ہے جہنم فنا ہونے والی نہیں ہے میرے سے کہا جنت بھی اور جہنم بھی یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں ان کے سوا سب کچھ فنا ہونے والی ہے یہ شیء کا معصوم ہے ان جنت و دوزخ یارا ارواحاں مسئلہ شمارا فنا نہ جانا دو اس کو مت جان میں ختم ہونے والی ہے بقا اگڑا دو یہ قائم رہے گی کیونکہ ابتدا سے تو عالم ارواح سے عالم ارحام اے نوجوان عالمی ارحام سے عالمی دنیا عالمی دنیا سے عالمی برزخ عالمی برزخ سے عالمی معاشر اور عالمی معاشر سے ابد نبدا کی زندگی جنت یا جہنم لیکن یہ عالمی برزخ کیا ہے یہ عالمی ارواح کیا ہے یہ عالمی ارحام کہاں آئی پھر یہ دنیا یہ تو منزلیں ہیں یہ زندگی نہ ختم ہونے والی شے ہے لیکن یہ زندگی ختم ہوتی ہے ظاہری زمانت میں وہ یہ منزل چینج ہوتی ہے یہ سٹیج چینج ہوتا ہے یہ عالمی دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے لیکن جو انسان کی جو حقیقت ہے جو منزل اس روح کی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے یہ تو آپ کی اور میری صورت ہے یہ خاکی جسم ہے اللہ نے خاک میں سے پیدا کیا اور اس خاک کو خاک ہی میں جانا ہے لیکن یہ خاک میں دفناؤ آگ میں جلا دو سمندر میں پھینکو زندگی یہی ختم یہ منزل نہیں ہوتی آگے عالم برزخ کی زندگی کو دعا ہونا ہے یہ ہر ایک کو شعور جو آ رہی ہے اس کو دعا ہونا ہے اے نوجوان اس گمراہی کو چھوڑو اس تکبر کو چھوڑو میرے اللہ اتنے شفیق ہے اس کی قدرت اس کی شان بہت بڑی ہے اسی کو مفت میں جنت دے دے ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کوئی عبادت کرتے کرتے بھی جنت نصیب نہیں ہوتی ہے یہ ہم اس میں بے بس ہے وہ یہاں عبادت انسان کی کام نہیں یہاں اللہ کی فضل و خاص شان ہونی چاہیے اللہ کا رحم کرم ہونی چاہیے اور میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ملے گی بخشش وہاں سے ہوگی وہ یہ زندگی میں یہ لازم ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے محبت اور محبت بھی کتنی جس کی کوئی اندازہ نہیں محبت اس سے کی جاتی ہے جو بے عیب ہو محبت اس سے کی جاتی ہے میرے دوستو اب کوئی اپنے محب کی اپنے معشوق کی کسی حد تک بھی کوئی زیادتی کے خلاف اور کوئی کہے اس کا سر قلم کر دے گا پھر جو تخلیق کائنات کا ذریعہ بنا جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا دیا جس کی محبت میں آپ کی میری تخلیق ہوئی جس کی محبت میں 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اے نوجوانوں دوستوں بزرگوں سیکھو لیکن مقصد مردار زندگی کی جو تھی اس کائنات کے بنانے کی وہ تب اللہ کی خیال آیا جب اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانے کی ارادہ کیا
اور جب آدم علیہ نبینا تھے ہی نہیں تو میرے اور آپ کے آقا رسول پاس صرف نبی تھے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی تو بشر آئے ہی نہیں تھے تو یہ تو حدیث کا محفوظ ہے. پھر اس نبی کی تعریفیں کی جائے, اس نبی کی محفل سجائی جائے, اس صورت میں سجائی جائے. وہ سیرت کانفرنس کا جلسہ ہو, وہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہو, جس حال میں ہو لیکن اللہ کے حبیب کا جہاں تذکرہ ہو تو ایمان والے ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا آپ کی عقیدہ ہے, یہ کون سے توحید آپ کے ساتھ ہے, یہ کون سے بڑاپن آپ کا ہے کہ آپ اس محفل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جنت کے تمنا رکھنے والوں, جنت کی کیاریاں تو مسجدیں ہیں, مسجد تو جنت کی کیاریاں ہیں مسجدیں. جب مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں, جب مسجد میں آپ کو سکون نہیں, جب مسجد کا جنت کی کیاری میں آنے کے لیے تیار نہیں تو جنت کہاں پھر آپ ڈھونڈوگے؟ بھائی پہلے تو اس دنیا میں آ کر جنت کو ڈھونڈو نا, دنیا میں آ کر جنت کی کیاری سے محبت کرو, دنیا میں آ کر جنت کی چھوٹی چھوٹی باغیچوں سے محبت کرو. میرے دوستو بزرگ عزیزو, یہ اللہ کے گھر ہیں, ان کو اللہ کی مخلوق نے سجایا لیکن ان کی مثال کیا کہ جنت کی کیاریاں ہیں وہ مارکیٹ ہیں. جب جنت کی کیاری میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں, جب جنت کی کیاری میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, اے نادان اس منہ سے کہتے غالب جاؤ گے کعبہ, شرم تم کو نہ آئی نہ مگر نہیں آتی. جب مسجد میں بلاتے ہیں تو مسائل چکاتے ہو, جب مسجد میں بلاتے ہو بھائی یہ فلانی لوگ ہیں, جب مسجد میں بلاتے ہو کہتے ہیں یہ فلانی لوگ ہیں. اے ایمان والے, اے میرے مزید, اے میرے ربی, ذرا اپنی گریبان میں جان کر دیکھو آخر آپ کا انجام کیا ہوگا, میرا انجام کیا ہوگا, تیرا انجام کیا ہوگا. کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو, کس محبت کی بات کر رہے ہو, کس عشق کی بات کر رہے ہو. مسجد آپ کے خالق, آپ کے گھر اللہ کی قرآن مجید پکار کر مجید کی تلاوت سے معلوم. آپ کے گھر میں قرآن مجید پکار سجا کے رکھے ہیں. کبھی آپ نے اس سورہ مبارک کی بھی پوری تفصیل شجری نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا. لیکن میرے دوست و بزرگ و عزیز و رفیقو, اس رب لگائے ہوئے جو بوٹھے ہیں ہم لوگ, ہم اپنی ایمان کی نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں محبت چاہیے, ہمیں دین نے پیار محبت سکھایا, یکجہتی سکھائی, نفرتیں نہیں سکھائی, مسائل چکانے نہیں سکھائے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے, ایک نبی کے ماننے والے, ایک قرآن کے ماننے والے, ایک مذہب کے ماننے والے. پھر یہ فرقے کہاں سے آئی؟ پھر جب سنتے ہو بھائی فلانی تو یہ تو فلانی ہے بھائی, یہ تو بریلوی ہے چھوڑ دے اس کو بھائی, یہ تو دیوبندی ہے چھوڑ دے اس کو بھائی, یہ تو حضرتی ہے. او میرے نادان بھائی, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ دل و قلوب کی بے جاننے والے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اہل حدیث فرقے والے کس لیے سے محنت کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ دیوبندی فرقے والے کس لیے سے محنت کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بریلوی فرقے والے کس لیے سے محنت کرتے ہیں. آپ کس چیز کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ کیا آپ کے پاس اتنا بڑی علم ہے, کیا اتنے پناہ فدا ہو تو پھر اپنے حال پر بیان کر دو نا کہ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں, یہ آپ کی نادانی ہے. اللہ اتنا شفیق ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ملکوتی دے دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکوتی دے دی. ابراہیم علیہ نبی کی نظر پڑی ایک جگہ پر جہاں ایک جوان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا. ابراہیم علیہ نبی نے دست مبارک اٹھائی اور اس نوجوان کے لیے بس دعا کی. اللہ نے اس دعا میں نجات بخشی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی نے کی, جو ہی دعا کی اس جوان کی موت ہوئی. کہاں مر جائے جانور ہو جائے, اللہ سے ڈرنے والا نہیں. بھائی جب دوسری جگہ نظر پڑی, کسی اور گاؤں میں چوراہے پر نظر پڑی, کسی مکان میں نظر پڑی, کسی جنگل میں نظر پڑی, تو وہاں بھی دیکھا کہ ایک نوجوان گناہ میں مبتلا ہے. اس نے پھر اپنے دست مبارک اٹھائے, اللہ کے ہاں سے پیغام پہنچا, اے ابراہیم علیہ نبینا, اے میرے حبیب, میں نے آپ کو اس لیے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ پر دعا کرتے رہو, میرے مخلوق کو ہلاک کرتے رہو. یہ کائنات تو میں نے بنائی ہے, یہ کائنات کے تمام مخلوق تو میری کنبہ ہے, یہ میری فیملی ہے, ان کو رزق دینے والا میں ہوں. اے ابراہیم علیہ نبینا, میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کون ہے, نیکوکار کون ہے. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ گناہگار کون ہے, کیونکہ میں نے دو چیزیں پیدا کی ہیں. میں نے جنت کو بھی پیدا کیا, میں نے جہنم کو بھی پیدا کیا. مجھے جنت میں بھیجنے والا ہوں, میں جہنم میں بھی
کچھ بھیجنے والا ہوں۔ اے ابراہیم علیہ نبینا، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ میرے کنبے کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب ابراہیم علیہ نبینا کیا کرتے؟ بھائی بزرگوں سے سنتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث جب میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ کتنا شفیق ہے، اے دین کے ٹھیکیدار ذرا سمجھو۔ ماں کی شفقت تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہم نا، یہ تو 70واں حصہ ہے، لیکن جہاں 70 حصے شفقت وحدہ لا شریک اپنے مخلوق کے ساتھ ہوگی، وہ مخلوق ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اس قوم، اس بستی میں رہنے والے آج کے ہم جیسے بے غیرت جو اپنے آپ کو پٹھان کہتے، کبھی سمجھا ہے کہ یہ کون ہے؟ کبھی سوچا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھائی تاریخ کبھی پڑھی ہے کہ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم سے محبت کی ہوگی، کیا وہ قوم ایسے گمراہ ہوگی؟ کیا وہ قوم ایسے جاہل ہوں گے؟ کیا اس قوم کی کوئی فکر نہیں؟ میرے دوستوں، کبھی پختون کبھی پٹھان بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پٹھان ہی نہیں جس نے کہا کہ میں پٹھان ہوں اور نماز نہ پڑھے، وہ پٹھان ہی نہیں جس نے کہا میں پٹھان ہوں اور مسجد میں نہ آئے۔ کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ آپ کو جانتے ہو؟ آپ نے تواریخ کبھی پڑھی؟ اللہ کو جس قوم سے محبت تھی وہ ہی نہیں تھی، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اہل تھی، وہ وہی صحابہ تھے جن کے لیے میرے اور آپ کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بہادر قوم ہے، یہ پٹھان ہے، پٹھان جسے پٹھان بنا، یہ مضبوط قوم ہے۔ اے بے غیرتو، ہماری نظریں کس پر پڑی ہوئی ہے؟ فلانی جگہ بھائی کام کرائے، یہاں ہینڈ فون اٹھایا، اس کا کام ٹھیک نہیں ہے، بھائی آؤ بھائی واقعی کے ملازم اس کو چیکنگ کرو۔ اپنے میں غیرت نہیں کہ اسے کہیں، ہاں دوسرے کو اعزاء دینا، دوسرے کو تکلیف دینا، دوسرے کا حق چھیننا، یہ ہمیں کیا ٹھان رکھی ہے اپنے لوگوں نے؟ کیا شرم سے مت جاؤ، جھک جاؤ، پھر کہو گے ہم مسلمان ہیں۔ بھائی لوگ تو کہتے ہیں کہ دین میں اللہ کا کرم برسے اس بستی پر، علماء دین کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، علماء دین کو بلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل حال ہو، رحم ہو اس بستی پر، ان عالموں کی طفیل۔ اور آپ کو اپنے گھر میں فرصت نہیں، نماز کے لیے آپ کو فرصت نہیں، مسجد میں آپ کو فرصت نہیں، جنت جانے کی ٹھیک ہے بھائی، یہاں دنیا میں جنت کی تیاری کو دیکھو نا، جب یہاں آنے کے لیے جہاں سکون نہیں، وہاں کیا سکون ملے گی؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، یہ تو ظاہری زندگی ہے، یہ دکھاوا ہے۔ ہاں جب روح قبض ہو جاتی ہے، ہمارے ورثہ جتنے بھی ہمارے ہوتے جمع ہوتے، رونا پیٹنا شروع کر دیتے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، فلانی کی موت ہو گئی بھائی، ابھی چھوٹا تھا، ابھی جوان تھا، بڑھا تھا یا بچپنا تھا۔ پھر کیا کرتے بھائی، 2 دن 3 دن گھر سے جاتے آتے جاتے وہاں پھر تانا لگا دیتے، پھر رسم رواج میں مبتلا ہوتے، کبھی کوئی کیلے، کبھی سنگرے، کبھی شربتے، کبھی نئے رسم رواج۔ اور جب چھوٹے پر پھر فاطمہ موسمان کا پروگرام ہوتا ہے، جب وہ پڑھ لیا، ہاں بھائی جو حرم ہوگا فاتح، اب وہ جانے کو سے کون جانے۔ اے نادان، ذرا سوچو، تصور کرو، احسان ثواب کی میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی سوچا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی، جس نے اپنی زندگی میں ماضی سے محبت کری، کس لیے اس کے لیے کر رہے ہو، اس کے پیچھے کا ہو رہے پیچھے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو مشکل اس حدیث طرف جاتا ہوں، اللہ کی شفقت کتنی بڑی ہو، اس کی بات ہے۔ اے ابراہیم علیہ نبینا، اس میرے بندے کو اگر موقع ملا، توفیق ملی، زندگی میں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کے لیے میں اس کی مدد کر دوں گا۔ یہ اللہ کی شفقت ہے۔ اگر زندگی اس نے گمراہی میں گزار دی، ساری زندگی گمراہی میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے اگر توبے کی توفیق ملی سے توبہ کرنے میں بخش دوں گا۔ زندگی گمراہی ہے۔ اب اللہ تو غفور رحیم ہے، میں تو دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ میں اس کو کیا کروں، وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی یہ شفقت ہے۔ اور اللہ نے کہا اے ابراہیم علیہ نبینا، اگرچہ اس کو زندگی میں توبہ کرنا بھی نصیب نہ ہوا، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نیکی بدی کے دروازے تو بند ہو گئے، اعمال آپ تو کر نہیں سکتے ہیں، اچھائی کا کام کر نہیں سکتا ہے، موت آ گئی، غفلت میں آدمی برزخ کی زندگی شروع ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اس ایمان والے کا حق ہے
اللہ نے کہا اے ابراہیم علیہ نبینا اب اس کے پیچھے جس ذریات اس کے رہ گئے، اس کے جو بچے رہ گئے، اس کے جو اہل رہ گئے، اس کے جو بچوں کے بچے رہ گئے، یعنی جو بھی اس کے ذریات میں پیچھے رہ گیا، جب وہ میرے ذکر میں محو ہوگا، جب وہ میرے عبادت میں محو ہوگا، جب وہ میرے احکاماتوں کو اپنائے گا، اس میں سے اس کے لیے میں حصہ بنا دوں گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے خلیل اس میں سے اس کے لیے میں حصہ بنا دوں گا جس کو توبہ بھی نصیب نہ ہوا، اور اس کے تو پھر میں اس کی مغفرت کروں گا۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے، اس کے عالم برزخ کی زندگی قبر سے جب اٹھیں گے محشر کے دن، کچھ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں یہ نیکیاں میں نے کی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے آپ نے یہ نیکی نہیں کی، لیکن آپ کے پیچھے آپ کے عیال جو تھا، آپ کے ذریات جو تھے، وہ نماز گزار تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ تلاوت کرنے والے تھے، وہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، وہ لوگوں کی اچھائی ہی چاہنے والے تھے، اس کے کاموں میں سے میں نے آپ کا حصہ رکھا، اور اسی سے کے تو پھر وہ نیکیاں میں نے آپ کے نام اعمال میں رکھی ہے۔ یہ حیران ہو جائے گا میرے حیات وہ تو اولاد ہونی چاہیے حیات کی، تو آپ اپنے بچوں کو کہو دین کی طرف بلاؤ، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی اس اولاد سے کل کون سا امید آپ رکھو گے؟ زندگی میں آپ کا نہ بنا، زندگی میں اللہ کا نہ بنا، زندگی میں میرے نبی کا نہ بنا، پیدل وہ رسم رواج کے لیے چاروں کرے گا، پیدل وہ رسم رواج کے لیے تسمہ کرے گا، پیدل وہ رسم رواج کے لیے چاہے کرے گا، کچھ فرضیہ نہیں، کچھ اثر نہیں، کیونکہ اس کے دل میں وہ طرف نہیں ہوگی، اس نے اپنی زندگی گمراہی میں گزاری جیسے آج ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کیا ہو، ہم کہتے ہیں اے نیکی کی طرف آؤ، ہم کہتے ہیں بہترین محفل میں آؤ، ہم کہتے ہیں علماء دین سے ملاقات کرو، آپ کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں کام ہے۔ بھائی یہ رسم رواجوں کو چھوڑ دو ذرا، اے نوجوان دوستو یہ اللہ کی شفقت ہے، بہت بڑی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن دین ظاہر ہے، شریعت ظاہر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان نے کہا کہ وہ میرا امتی ہو نہیں سکتا، اور اللہ نے کہا اے میرے حبیب جس نے 5 نمازوں کی قدر نہ کی، جس نے 5 نمازوں کا ادا نہ کیا، جس نے مسجد کو نہ پہچانا، ان کے لیے سفارش بھی میرے سامنے نہ کیجیے۔ نہیں، محشر کے دن اے میرے حبیب پیارے آقا رسول پاک نے فرمایا جنہوں نے زندگی میں 5 نمازوں کی قدر نہ کی ان کی سفارش بھی نہ کیجیے۔ اس کو بھی دیکھو نا بھائی، وہاں تو اللہ کی شفقت ہے، میں مان رہا ہوں وہ تو مقدر کی بات ہے، پھر اللہ نے کہا اب اس کی ذریات میں سے اگر کوئی نہ ہوگا تو ابراہیم علیہ نبی اللہ نے کہا اے میرے خلیل اب اس کے ذریات میں بھی کوئی نہیں رہا، زندگی میں بھی توبہ نصیب نہ ہوئی، ذریات میں سے کچھ کوئی رہا نہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے خلیل اب میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اب میری مرضی ہے میں بخش دوں یا نہ بخش دوں، آپ اس کے بارے میں کچھ فکر نہ کیجئے۔ کیا کہا؟ اب میری مرضی ہے۔ اللہ نے کہا اب میری شانی بڑی ہوئی ہے، اب اس کی ذریات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے لیے احسان ثواب کرے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، میں اب خود مالک ہوں کن فیکون کا، میں غفور رحیم ہوں، اب میری مرضی میں بخشو یا نہ بخشو۔ یہ اللہ کی شفقت ہے میرے دوستو، اس اللہ نے رحمت العالمین کو ہمارے درمیان بھیجا اس وقت میں۔ ذرا تصور پر قیاس کرنا، اے بستی کے رہنے والوں، اگر جس نے بھی یہ پروگرام منعقد کیا، جس نے بھی یہ پروگرام انعقاد کیا، کس لیے کیا؟ کس لیے کیا؟ آپ کے لیے نا، نوجوانوں کے لیے نا، بزرگوں کے لیے نا، تاکہ ہمارے ماں بہنوں تک آواز دین یہاں کا پہنچے، میرے نبی کی تعریفیں بیان ہوگی، میرے نبی کا بھائی ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر نبی ہوگا، اور جب تک میں اللہ کے ذات ساتھ ذکر نبی ہوگا تب تک اللہ کو عبادت میں قبول نہیں۔ اور کیوں؟ اذان میں تو ذکر نبی، نماز میں تو ذکر نبی، ختمات میں تو ذکر نبی، جب بھی جس محفل میں ہوگی اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر نبی لازم اور مصدوم۔ کیونکہ اگر نماز میں ذکر نبی نہ ہو تو نماز ہی نہیں، اذان میں ذکر نبی نہ ہو تو اذان ہی نہیں، ختمات موضوعات میں ذکر نبی نہ ہو تو ختمات موضوعات پہ اللہ قبول نہیں۔
یہی محفل پہ یہاں ملاقات کی جا رہی ہے نا، اسی محفل کے سلسلے میں جمع ہونے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا، اے بلتاک کے نوجوانوں، چکی شہداد کے نوجوانوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کے ٹھیکیدار مت بنو، دین کے ٹھیکیدار مت بنو، ریسرچ کرو، کھوج کرو کہ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کوئی بھروسہ نہیں، ایک ہی پل میں کیا ہونے والا ہے۔ اتنے نادان پر بیٹھے ہو، جب موقع آپ کو ملا، کبھی کبھار ملتا ہے اس مسجد میں، یہ تو ہر سال ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں، ہمارے بستی میں ایسے کوئی علماء ہے، حفاظ کرام ہیں، بہت نیک اچھے لوگ ہیں، لیکن عام کہاوت ہے ویخپلا لوگ منقی، اور عام کہاوت ہے پلو پیرا بالدہ پل دغا چٹا مسئلہ ہوئی پتانا، بل عام کہاوت ہے رمائزان ہو، لیکن نہیں زمکنی کی سوکی حفاظ کرام کشتے عالمانان کشتے، لیکن مگر نوی ہو سکے مگر بری نچالہ دعوت کرو، ہو سکے اللہ تعالیٰ یو نیک سکھ رو دو، یو عالم رو دو، اگر عالم سے خبر ہو کی زمین کلی خلق سدھر شی، زمین زوانان و سدھر شی، دو بدی نوز کو لو پابند شی، دو بدی تلاوت کو لو پابند شی، دو بدی جمعہ سر منو کی، دو بدی اللہ تعالی درسگاہوں سر منو کی، دو بدی خدا جاتی درسگاہوں تو کی، داز مقصد مدد زندگی رونازانو دقل لگا معافی پوری کی ملاقات کی، لیکن زمین لا حسیت بدے میں بندہ پر پروشی مشکیہ بول رہا پارا سے جائے اصلاح کو بیان مشکیہ فارسی میں نے وہی خواہی چی دل شچی آئینہ، خواہی چی دل شچی آئینہ، نو چیز بیرو کسی دوون سینہ، خواہی چی دل شچی آئینہ، اگر چاہتے ہو کہ میرا دل صاف ہو جائے اور ہم اس سے ایک آئینہ بن جائے، کیا کرنا ہے آپ کو نو چیزوں کو اپنے وجود سے باہر نکالنا ہے، سب سے پہلے حسد کو نکالو، تکبر کو نکالو، ریاکاری کو نکالو، اپنے آپ کو نیچے جانو، دوسرے کو بڑا جانو، سب سے پہلے جھک جاؤ، جھکنے والے بن جاؤ، نمامت میں آنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیز و رفیقوں، اور اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اسے بغض نکالو، اسے حسد نکالو، اسے تکبر نکالو، اسے ریاکاری نکالو، اسے طمع نکالو، اس لالچ کو نکالو۔ اگر آپ کے دل میں یہی چیزیں بڑی ہوئی ہوگی، ایک طرف سے مسجد میں آتے ہو جو کبھی، دوسری طرف سے اپنے ہمسائے کے لئے بغض حسد ہے، جب بھی موقع ملے تو وار کر دیتے ہو، تکلیفیں پہنچاتے ہو، جہاں پر جس موقع پر کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کے حرکات سے، آپ کے سکنات سے، آپ کی کھیتی باڑی سے، آپ کی ذمہ داری سے، آپ کے درختوں سے کسی اور کا اعزاز پہنچتی ہے۔ جب آپ کسی کے دل کو عذاب پہنچاؤ گے، جو کس کہتے ہیں مسجد میں رہو گے، اللہ کو قبول عبادت نہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہے، اللہ اپنے حق معاف کرنے والا ہوگا، لیکن آپ کے ذمہ تو اللہ کی مخلوق کی بھی حق ہے نا۔ یہی تو رونا ہوتا ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں، ایک بار غیرت کو اپنے غیرت کو للکارو، سوچو سمجھو۔ کل ایک پروگرام میں پچھلے 2 دن سے میں تھا، جو میں اسٹیج سے نیچے اترا، ایک صاحبزادہ سعید خان سے تعلق رکھنے والے صاحب کا منسٹر بھی رہے تھے، MLC بھی رہے تھے، آ کر مجھ سے گلے لگے، رویا، مجھے رلایا، کہا کہ میں سعید ہوں، بے شک جس قوم کے ساتھ میرے جج پاک میں محبت کی ہوتی، کیا اس قوم کے ساتھ مجھ جیسا کوئی بغض رکھ سکتا ہے؟ کیا اس قوم کو مجھ جیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ آپ نے تو میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، آپ نے تو کہہ دیا، بے شک ثبوت کر دیا کہ آپ خان ہو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، رفیقوں، اس قوم سے تو پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی، اللہ کے پیارے، لیکن اے بے شرمو، وہ
ایسی قوم نہیں تھی، یہ اصلی قوم نہیں تھی، یہ بغضی قوم نہیں تھی، یہ خودغرض مفاد پرست قوم نہیں تھی، وہ دیندار تھے، وائسی تھی۔ میرے دوستو یہاں پٹھان کہتے ہیں پیر علاؤدین صدی کی لاسٹ ایئر جن کی وفات ہوئی برمنگھم میں، جن کی اتنی دارالعلوم میں چل رہی، کہنے کی بات نہیں، شیخ الحدیث کورس مستورات ماں بہنوں کے جو درسگاہ اس نے کھولا برمنگھم میں، انگلینڈ میں 1200 کمروں پر مشتمل، پٹھان اسے کہتے ہیں۔ پٹھان تو احمد رضا فاضلی بریلوی تھے، کبھی سوچا، کبھی اس کی تفسیر مبارکہ پر کبھی کھول کر پڑھا؟ بھائی یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں سورہ فتح میں کہ اے آپ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے خطا اللہ نے معاف کیے، لیکن احمد رضا فاضلی بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے میرے حبیب آپ کے دفعے آپ کے پیارے کی اگلے پچھلے خطائے معاف کیے۔ عشق کیا تھی یہ نہ برداشت کر سکا، یہ لکھنا یہ نہ برداشت کر سکا، میں اتنی فارغ لکھتے اب کہتے بھائی وہ الگ ہے، وہ اس نے کہا خطا تو پیغمبروں سے ہوتی نہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، کہا کہ میرے نبی اللہ نے آپ کے دفعے آپ کے پیاروں کے آپ کے چاہنے والوں کے اگلے پچھلے خطائے معاف کیے۔ اور اس وقت جو لوگ اور جن سے حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، کاش مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہاں پر احمد رضا نے کسی کو کہا ہے جاؤ قبروں پر سیدھے کرو، کہاں احمد رضا نے کسی کو کہا ہے جاؤ پائے کیا خیر شریعت کو کام، کیوں تہمتیں لگاتے ہو، کیوں میرے اس پٹھان کو بدنام کرتے ہو؟ بھائی ریسرچ کرو، اسٹڈی کرو، وہ عاشق تھے، ان کے پٹھان کہتے ہیں، کئی مثالیں ہیں۔ میری بستی کے رہنے والے کیوں اپنے آپ کو گزرا؟ غور کرو، گریبان میں جان کر دیکھو اللہ نے کیسے آپ کو نوازا ہے، کس قوم میں آپ کو پیدا کیا، سب مسلمان ہیں، اول سے جنت زندگی بنتی ہے، لیکن کم سے کم اپنی شناخت تو پیدا کرو نا، کم سے کم سے اللہ کے گھر سے تو محبت کرو نا، کم سے کم اللہ والوں سے تو محبت کرو نا، کم سے کم دین کے جاننے والوں کی صحبت تو میں بیٹھو نا، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہو میرے دوستو، کہتے کہ جب یہ اللہ کے نیک بندے جب علماء دین کسی کوہ پر چڑھتے ہیں، کسی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، حدیث کے مفہوم میں وہ پہاڑ فخر سے جھوم اٹھتا ہے، وہ پہاڑ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر کہ آج میرے پشت کے اوپر آپ کے ایک عالم دین نے قدم رکھا، اور آپ کے بستی میں آنے والے عالم دین جن کو جس نے بھی دعوت دی، پیر طریقت شریعت کے پابند حامی بلند شاہ صاحب آ رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ وہ دین کی بات کریں گے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے برائے عقیدت پیش کریں گے، لیکن آپ بستی والوں کو جمعہ کے دن کہہ کر بھی فرصت نہیں، دھوکہ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بھی دھوکے میں ہوں، آپ بھی دھوکے میں ہو، دنیا عمر سے تیری کی لگا بیچی بئی گیا وہ روی کی گی، یہ زندگی کا عمر ہے، اس کی مثال جیسے کہ برف برستی ہے، جب دھوپ لگ جاتی پگھل جاتی ہے، جب دریا بہتا ہے تو یہ روان پانی ہے، یہ رکنے والی چیز نہیں، یہ رکت چلتی رہے گی، اپنی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اے نوجوانوں، یہی مثال آپ کی زندگی کی ہے، یہ زندگی بھی اسی مثال دے رہا ہے، یہ بھی پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، برف کی مانند آپ کی زندگی ہے، جب اس کو دھوپ کا زیادہ جھٹکا لگے گا، برف کا نام نشان ختم ہو جائے گا، پھر رسم کے مارے آپ کے بچے آپ کے مجھ سے مجبور ہوں گے، آپ کے لیے بڑے لوگوں کو جمع کرنا، خدمات موزمات کا انتظام کرنا، لیکن کاش اگر آپ زندگی میں اپنی فکر خود کر لیتے، کاش زندگی میں اپنی مرنے کی فکر خود کر لیتے، کاش زندگی میں علماء دین کی صحبت میں بیٹھتے، کاش زندگی میں مسجد کو پہچانتے، کاش زندگی میں رکوع سجود کرنے والے بن جاتے۔ اے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اس بات کو چھوڑ دو کہ آپ کے بچے پیاسے ہیں، آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کماؤ گے نہیں، بچے کھائیں گے کیا نہیں، اور میرے نادان بھائی مسلمان
آپ تو ٹھیکیدار رزق نہیں ہو، خیر رازق تو میرا رب ہے جس نے بچوں کو پیدا کیا، جس نے آپ کو حیات دیا، ان کا رزق وہی سبب اسباب پیدا کرنے والا۔ چھوڑ دے اس بات کو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، بچوں کی مقدر ان کے ساتھ، آپ کی مقدر آپ کے ساتھ۔ حدیث کے محفوظ میں اپنی مقدر سے بڑھ کر زیادہ کچھ ملنے والا نہیں۔ کیوں کر رہے ہو اپنے آپ پر ظلم؟ کیوں دن رات جھوٹ فریب کر رہے ہو؟ کہتے کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کا دولت تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، وہ جمع رہے گا نا۔ آپ کو تو وہی جو اپنے نفس پر خرچ کرو گے، کھاؤ گے پیو گے، خوشحال پہنو اور جلات زندگی ہے۔ اے نادان، مکانے بناتے رہتے ہو کرنے کے، اور یہ جانتے ہو بھائی کس لیے بناتے ہو میرے دوستو، یہ آپ کو کچھ کام کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اے نادان، اس زندگی میں کچھ خرچ کرو، اللہ کی گھروں سے محبت کرو، اللہ کے راستے میں دیتے رہو، یہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی نہیں بات موت، کوئی دنوں تک رسمن آپ کو یاد رکھیں گے۔ ہمارے بھی ماں باپ تھے، ہمارے بھی دادا دادی تھی، نانا نانی تھی، میرے دوستوں کو کتنا حال نے ان کو یاد کیا۔ ہمیں تو کبھی پسند نہیں ملتی قبرستان پر جا کر ان کو احسان ثواب کرے۔ جب ہماری یہ حال ہے، یہی حال تو ہمارے بچوں کا ہوگا نا، یہی حال تو آپ کا ہوگا نا۔ اے نادانو، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، دین ہے، کرو فخر سے جیو، اللہ کا احسان ہے آپ پر، لیکن اس زندگی سے تو موت بہتر ہے میرے دوستوں۔ پہلے موت اگر ہوئے گی تو جانا تیار ہوگا۔ جس زندگی میں آپ کے قلوب میں میری نبی کے لیے محبت نہ ہو، جب زندگی میں نماز نہ ہو، تلاوت نہ ہو، مسجد سے شفقت نہ ہو، تو کیسی زندگی ہے؟ یہ تو یہی درندوں والی زندگی ہے نا، بھیڑے والی زندگی ہے، چرندوں والی زندگی ہے نا، حیوانات والی زندگی۔ انسان کی زندگی تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ انسان تو ایک وجود اللہ نے انسان تو اس انسانیت کو پہچانو۔ لوگ تو آپ عزت سے دیکھیں گے، ہاں دور سے سلوٹ کریں گے کہ بڑے آدمی ہو، لیکن نہیں، کامیاب نہیں ہو۔ چوروں کے ساتھ مل کر بیٹھو، شرابوں کے ساتھ مل کر بیٹھو، بڑا جماعت آپ کے ساتھ بن جائے گا، لیکن کامیاب نہیں ہو۔ حق بات کو کہنے والے بن جاؤ، حق پر چلنے والے بن جاؤ، اپنے قوم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میں بار بار کہتا اپنے قوم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اپنے دین سے محبت کرنے والے جاؤ۔ اس قوم کو دو چیزیں پیاری تھی، اپنی عزت، اپنا مذہب۔ جانتے کبھی جب پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینی حق کے لیے اللہ نے اظہار ظاہر کیا، ورنہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ نبی نبی مٹی کے درمیان تھے۔ اس بات کو سمجھو، اگر اس کو سمجھو گے تو کوئی نقطہ نہیں اٹھے گا۔ توحید کو پہچانو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بین گزرت تو یوں قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی جو شان اللہ نے عطا کی ہے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اس سے آگے اللہ اور اللہ کا حبیب ہی جانے ان کا منزل مقام کیا تھا۔ ہمیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر البشر کی صورت میں اللہ نے ظاہر کیا، لیکن جب وقت حضرت آدم علیہ نبی نا اب بشرت کی آئے ہی نہیں تھے، جب اللہ کے حبیب جو نبی تھے حدیث کے محفوظ میں، وہ کیا تھے؟ وہ اللہ نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پیارے آقا کا نور مقدس پیدا کیا۔ جیسے کہ ہمارے پشتو زبان میں یہ پشتو قوم جو ہے یہ قدیمی مسلمان ہے، وَسَوَلَّقَ ذَرَقَالَبْ حَوَارِ زَمَالَالَا بیاساز برابر کد نبی رسول اللہ، سواللق ذرقالب حوار زمالالا بیاساز برابر کد نبی رسول اللہ۔ سواللق ہمارے ایک عامل کہتے ہیں کہ تھے میرے نبی رسول پاک، آپ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حوار زمالالا، اس کے بعد پھر نور کو اللہ کے حکم سے حکم ہوا، اے نبی کے نور ذرا جنبش کا، جب جنبش کی تو نور کے جو قطرے برس گئے نا، نور کے قطرے برس گئے، نور سے جب نور کے قطرے بہے، کائنات کی وجود بنی ہے، کچھ لو قلم جنات انسان مخلوقات کی۔ پھر اللہ نے خیر البشر کی صورت میں ظاہر کیا۔ اے نوجوانوں، یہ لمبا موضوع ہے، ہم اس سے انکار بھی نہیں کرتے ہیں،
لیکن یہ کیا حکمت اس میں چھپی ہوئی؟ آج میرے دوست، میرے نوجوان، میرے بزرگ اپنے آپ کو گھڑوی گاڑی میں، کبھی دکان پر، بھائی بڑے آنکھوں میں لکھتے ہیں بھائی پٹھان، دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے، دبدبا رکھنے کے لیے۔ جب آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پٹھانوں کے محفل میں جب داخل ہوئے، سب سے پہلے ذرا تصور کرو، قیاس کرو، جرگہ تھا ان کا، میٹنگ تھی ان کی، بڑی محفل سجی ہوئی تھی اس وقت۔ آپ اس وقت کے دین کے ساتھ، پہلے کے دین کے ساتھ وہ منسلک تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے دین کے ساتھ تھے، اور یہ جماعت جب بیٹھی ہوئی تھی، پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، جس نے ایمان لایا تھا، آپ ذرا بتا دیجئے یہ کون سی مخلوق یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کون سے جگہ لگائے بیٹھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فلانی قوم ہے، یہ تو پختون قوم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کی حالت دریافت کریں گے۔ جاؤ، جا کر جب قریب پہنچے، سلام کیا، بعد سلام پوچھا آپ کا حوال کیا ہے، سب نے اپنے اپنے خیالات اظہار کیا، پھر پوچھا اور پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کن چیزوں سے محبت ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کو کس چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ابھی دین میں آئے نہیں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمیں اپنی مذہب پیاری اور عزت، ایک ہمیں اپنی مذہب عزت و حیا پیاری، عزت حیا پیاری، اور ہمیں اپنا مذہب پیارا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو میں حیا ہو، جس کو میں عزت کی فکر ہو، جس کو میں غیرت ہو، جس کو میں حیا ہو، جس کو میں اپنی دین پیاری ہو، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ اے میرے ساتھیوں، بولو میرے ساتھ ایک لفظ ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری محفل میں کسی سوال جواب کرنے کے باوجود کیے بنا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ قوم ہے، اے نادر شرم کرو ذرا، اس بستی میں کچھ وجود اپنا بناؤ نا، کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ تو پھر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک آپ پھتانو، یہ لکڑی کا نام ہے، وہ لکڑی ہے جو کشتی میں استعمال ہوتی ہے، جو سردوں پر بھی ہے، کشتی پانی میں رکھ کر بھی سڑتی نہیں۔ یہ وہ لکڑی ہے جو کشتی کی تار میں لگائی جاتی ہے، سینکڑوں سال کشتی میں رہ کر بھی یہ لکڑی سڑتی نہیں ہے۔ وہی مثال دی ہے اس قوم کو۔ اے بے شرمو، یہ پٹھان اپنے آپ کو کہنا ایسا نہیں، مت سوچو، مت کہو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ وہی نام بڑھتا گیا، اسے پٹھان بنا، پٹھان سے پٹھان بنا۔ اے نوجوان دوستو، بزرگوں، عزیز اور رفیقوں، یہ دیندار قوم تھی، یہ اپنے مذہب سے محبت کرنے والی قوم تھی، ان میں غیرت تھی، یہ اپنے عزت کے لیے مر مٹتے تھے۔ آج جہاں جہاں میں واپس آؤں، جن جرنلسٹوں سے میری واپس کی رہی ہے، ان سے میں نے ایک دن کہا، سری نگر میں ایک جرنلسٹ سے پوچھا ذرا مجھے بتا دیے، ہر سال آپ آتے ہو، ہمارے لوگوں پر ڈاکومنٹری فلم بناتے ہو، آخر اس میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ کہا آپ جی آپ جانتے نہیں ہو، آج دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ باغیرت قوم ہے، یہ وفادار قوم ہے، لیکن ان کے دین اور ان کی عزت کے ساتھ کوئی بھی نہ اٹھائے۔ یہ جان دیں گے یا جان دیں گے؟ تاس چلو کم پختو نہیں چکاتا خالی راشی کم کا راشی کم کی جد لکو کاری شرد دولا گئی شرد رساس لے شرد میں بھولا کرے شرد میں جیو صاحب تمہاری جاتا بل بلا کے بل خلاف نا دیکھا سمنا کے دماغ سچاری نوال مارا کارا کوئی داستا تمہاری جاتا جیسے کہ کار کو یا تو وطن کہے داستا تمہاری جاتا اب تو بکائی تاکہ سکتا میں اعتراض نہیں داستا تمہاری جاتا قوم زمین وقت ختم شو وجود زمین ختم دو کے دے ہر قوم مقصد لڑا تاکہ فکر کر دے تاکہ غور کر دے جس ہماری قوم نے شروع اگلے پر شبت مات کرتا نا روزش پر سورہ سی گان نفسی آپ نفسی جسے نکتے سے راجی اے نادان میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دھوکہ ہے ایک زندگی کا
اگر بنانی ہے میرے نبی کے سچے امتی بن جاؤ. زندگی بنانا چاہتے ہو میرے نبی کی محبت کو دل میں جگہ دو. سب سے اعلیٰ اور اولا ہمارے نبی ہے نا جمانا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اللہ اس دنیا کو پیدا نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ کی ہوتی. پھر اللہ کا احسان دیکھو ہم لوگوں پر. مثال دیتا ہوں، مثال ابھی بھی موقع ہے مسجد میں ہمارے برگزیدہ عالم دین ایک ہستی آ رہی ہے عام مسجد میں. جوڑ نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ، جوڑ نسبت علماء دین کے ساتھ. بھائی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس نسبت کے بارے میں. ہم مسجد بناتے ہیں، سوچو قسم کریے محل والوں کا ارادہ مسجد بنانا نال پتہ سا انہیں کہیں سن رہے بال پتھرتے وائٹ تمہیں کہیں تمہیں انہیں دیدت مسجد میں نسل مسجد کے سائن بنیاد کھڑا کر دیا، مسجد کو تعمیر بھی کیا، مسجد میں نمازی آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی کسی وقت اگر کوئی انسان آئے اگر اس نے کہا حقیقت بھی وہ سچ ہوگی بھائی اس مسجد میں جو پتھر لگا ہوا ہے یہ کوئی ایسا اس مینس آنگنس پر وائٹی پڑھن پالنجے چراز پر ہے چکنشی تو ان مسلوجی تو مسجد میں وہ جیسے کوئی جاگہ لگ رہا ہوگا کہیں پیسہ پہ کرنے کے چلی باسن میں پانی کے واپس باسن یعنی چراہے سے پتھر کو اٹھایا تھا محلے والوں نے یا بستی والوں نے یا شہر والوں نے اس پتھر کو لا کر مسجد کی سنگی بنیاد میں رکھا. اب اس پتھر کے مالک جس کے آنگن میں تھی جہاں چراہے پر تھی سڑک پر تھی وہ آ کر دعویٰ دار ہو گیا یہ پتھر تو میرے راستے میں پڑی ہوئی تھی یا فلانی جگہ چراہے پر پڑی ہوئی تھی، اس پتھر کو آپ نے لایا مسجد میں رکھا ہے، میں اس پتھر کو واپس لینا چاہتا ہوں. آپ کمزور ایمان والا ہو یا طاقتور ایمان والا ہو، مسجد بن گئی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا خدا را مجھے اتنا بتا دو کیا اس پتھر کو یہ محلے والے اس شخص کو وہاں سے نکالنے دیں گے؟ نہ بتاؤ کھل کر بتاؤ دیں گے؟ وہ نہیں کہتے بیوقوف نادان یہ تو وہاں بڑا پتھر تھا ہم نے لایا، آپ کا اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ وہ کہ نہیں مجھے دینا ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے ایمان کمزور ہو یا طاقتور ہو؟ یہ کہے کہ اے نوجوان اگر آپ نے مسجد کے پتھر کے ساتھ ہاتھ تک میں لگایا یاد رکھو یا آپ کی جان جائے گی یا ہم اپنی جان دے دیں گے. اگر ایمان کمزور ہو یا روز باندھ پڑتا ہے یا مارو باندھ، لیکن اس پتھر سے ہم مسجد سے اس پتھر کو نکلنے نہیں دیں گے کیونکہ اب وہ اس وقت چراہے کا پتھر تھا، لیکن اب یہ پتھر کیا بن گئی؟ یہ مسجد کا حصہ بن گیا، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ جڑ گئی. جب مسجد کے ساتھ نسبت جڑ گئی پتھر کی، اب اس پتھر کے نگہبان تمام ایمان والے بن گئے. خالی محلے والے نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، تمام ایمان والے اس پتھر کے نگہبان بن گئے. اس کو بولتے ہیں نسبت. یہ نسبت اگر تو جوائنٹ میں نسبت دیٹ از نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار دار بھائی پھر کس چیز کا رونا ہے؟ کس چیز کی فکر ہے کہ اب ہمیں فلانی کی حکومت ہے، باجپا کی حکومت ہے، اب ہمیں ستائیں گے، ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، فلانی ظالم ہم پر ظلم کریں گے. بھائی جس کی نسبت میرے اور آپ کی آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھک جائے گی اس کی نسبت اللہ خود ہوگا انشاءاللہ. یہ معمول چیز نہیں ہے، لیکن اس نسبت کی خوبی اندر پیدا کرو. اے نوجوانا سوچ تصور بات سچو سنائی ماتن دیکھ نبی چھپا امتی ناچو. یہ کوئی حقہ آیا غیرہ کوئی نہیں ہے، ان کی وجود ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی شان ہے. وہ شان آپ نے کھو دیا، اپنی طاقت آپ نے
کھو دی؟ کیوں کھو دی؟ آپ میں وہ کردار نہیں ہے، آپ کے کریکٹر ویسے نہیں ہیں، آپ نمازی نہیں ہو، آپ مسجد سے وفا کرنے والے نہیں ہو، آپ کے دل میں قدوریت ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ریاکاری ہے۔ آپ نے دین کو سمجھا نہیں۔ ہم اس دین سے وابستہ ہیں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگ عزیز و رفیقو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے خون کے بدلے خون۔ قرآن سے ثابت ہے، جس نے قتل کیا گواہ ثابت ہو جائے، مفسر میرے سامنے بیٹھے، اللہ کا حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل کر دو۔ لیکن ہمیں جو رحمت للعالمین اللہ نے ہمارے درمیان ظاہر کیا بھیجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھ پر احسان کرو گے اگر آپ اس کو بخش دو۔ یعنی جرم کیا، اللہ کا اجازت ہے جائے قتل کرو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بختوں کی زیادہ ان پر احسان کرو۔ صحابہ نے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوہوں نے ہمارا نقصان کیا؟ بھائی بات سمجھو، چوہوں نے ہمارا نقصان کیا، جتنا غلات بھی ہم نے جمع کیا تھا، چوہے آوا کر غلات کو کھا رہے تھے، ہم نے ان چوہوں کو مالا کر دیا۔ کیا کہا؟ کہ چوہوں نے ہمارے غلات کو کھا رہے تھے، نقصان کیا، ہم نے چوہوں کو کھا رہے تھے، موئے کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے صحیح کیا؟ پیارے آپ نے کہا وہ نقصان دہ جانور تھی، آپ نے ہلاک کر دے، کوئی بات نہیں، ٹھیک کیا کیونکہ آپ غلط کھا رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے، سوال ہے نا، ہم صحیح نقصان سے گاؤں چھوڑ موسی جانور ایسا دینے میں جانور نقصان کرنے میں جانور، جس صحابہ نے کیا سکتے ہم ان کو چھوڑ دیتے، کہ ہم مجھ پر احسان کرتے اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے۔ کبھی یہ سوچا جس دین لے کر کون سے درس ہمیں مل رہا ہے، کس سے ہماری نسبت ہے، جن کو چوہوں کی فکر، درندوں کی فکر، چرندوں کی فکر، پھر امت کی فکر نہ ہوگی۔ لیکن جب امت ہی بن جائے گا نا، جب ہمیں وہ احساس پیدا ہوگا، تو پھر کہاں سے دین میں یہ ہے کہ ہم غیروں پر ظلم کرنے والے بن جائے، غیروں کی عزت کرنے والے بن جائے؟ نہیں بھائی، اگر دیندار جو ہوں گے، ایمان والے ان کی حفاظت اللہ کرے گی خود، لیکن ہمیں ایمان والا بننا ہے، ہمیں اپنے اندر احساس اجاگر کرنا ہے، ہمیں اللہ کے گھروں سے محبت رکھنا ہے، تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ تو مسجد کی تیاریاں ہیں نا، اللہ کے گھر جو ہے یہ مسجد کی تیاریاں ہیں۔ نوجوانوں، جب اللہ کی گھر سے محبت رکھو گے، مسجد سے تیاری سے محبت رکھو گے، جب مسجد کی تیاریوں میں آپ کو سکون ملے گا، آنے والی زندگی منزل جو ہے اس میں جنت ملے گا۔ جب یہ شرط ہے، لیکن جب یہاں آپ نے اس مسجد کی پھولوں کے ساتھ محبت نہ کی، مسجد کی کیاروں کے ساتھ محبت نہ کی، مسجد کی کیاروں میں وقت نہ دیا، مسجد کی کیاروں کے سائے میں بیٹھے نہیں، تو جنت کیسے ملے گی؟ میرے کہنا اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ اپنی قدرت بڑی کس کو بخشے کس کو نہ بخشے، لیکن دین تو ظاہر ہے نا، شریعت تو ظاہر ہے نا۔ جب میرے نوجوان مسجد میں آنے والے نیا نہ بنیں گے، کیا میں ان کو کہوں گا کہ آپ ولی اللہ ہو؟ کیا ان کو میں کہوں گا کہ آپ بہت اچھے ہو؟ نہیں، میں غلط ہوں، میں گناہگار ہوں، میں عیبلت ہوں، مجھے سزا اس کا اللہ دے گا، لیکن میں چوروں کو سپورٹ کرنے والا نہیں، میں شرابیوں کا سپورٹ کرنے والا نہیں، میں چرسوں کا سپورٹ کرنے والا نہیں، اور میں کھلا میرا کہتا ہوں جس میں یہ عیب ہو ان پر سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں دین کو بدنام کر رہے ہو؟ کیوں میرے نبی رسول اللہ سے دشمن بن رہے ہیں؟ بھائی اچھائی بھی نہیں کر سکتے، معاشرے میں تباہی پھیلا رہے ہو، معاشرے کو نوجوانوں کو برائی پر لے جا رہے ہو، کیا ایمان کمزور ہے؟ جب جمع ہو کر ان کو بھی کہتے نہیں، فیصلہ ہوا ہے، اللہ نے کہا اے میرے حبیب 50 نمازیں میں نے دی تھی، معراج ہفتے کے حضرت ثابت شریف پایا۔ آج کا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث آپ کو خبری کی ہر یوم معتبری، یہ میں نے یوں نہیں لکھی، اگر آپ اس کو پڑھو گے
عین کو تن اور کا کو فہم، نہ کو خوب اور نہ کو وہم. ثابت شہید ہے، یعنی معراج پیارے آقا نے کیا، یہ بھائی خواب نہیں تھا، یہ لکھا ہے یہ خواب نہیں تھا، یہ آیات سے ثابت تھا. عین تن اور کو فہم، وجود کے ساتھ، نہ کو خوب نہ کو وہم، نہ یہ خواب تھا نہ یہ وہم تھا. اور اس میں کیا فیصلہ ہوا، تحفہ کیا لایا گیا؟ نوجوانوں، یہ آپ جو کامیں کر رہے ہو نا، لوگوں سے چوری چھپے، اللہ سے چوری چھپی نہیں ہے. 3 فٹ کی چوڑائی میں دیوار دی، 2 فٹ پر مسئلہ ختم کر لیا. یہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھائی کماؤ جتنا کمانا ہے کماؤ، دو دھوکہ جتنا دینا ہے دیتے رہو، لیکن کبھی نہیں نہ بغاوت کروں گا اور نہ کبھی کہوں گا کہ سچ نہیں کر رہے ہو. تو اس میں کیا تحفہ ملا آپ کو؟ ڈرین تحفہ نہیں ملا، کریٹ تحفہ نہیں ملا، روڈ تحفہ نہیں ملا. ہاں بیت الخلاء جو لوگوں نے غائب اٹھائے وہ تحفے نہیں ملے، وہاں تحفہ ملا آپ کو 50 نمازیں. اور وصالت سے، وسیلے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دوسرے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ کمی کر دے. اگر یہ ذریعہ نہ بنتا تو میرے اور آپ کے آقا یہ تحقیقت عملی واپس جاتے نہیں، کم کرتے نہیں. یہ تو وسیلہ ہے. ہم کہتے اللہ پیارے نبی کے وسیلے سے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے، نیک بندوں کے نئے معامل کے وسیلے سے ہماری بستی کے حق میں خیر آخر رحمت احداد کے فیصلے پر ہم یہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پاجن سے انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے مقام ان کو دیا ہے، ان کو مقام دیا ہے، یہ آپ کے محبوب بنتے ہیں، ان کے اعمال آپ کو مقبول ہے، ان پر آپ نے احسان کیا ہے، آپ ان کو وسیلہ بناتے ہیں. ہم گناہگار ہیں، عیب نہ دے، آپ کے لیے کے وسیلے سے آپ ان پر احسان کیا ہے، ہم پر بھی احسان فرما. بہترین کہا میرا اہل قبول پر جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، پڑھنے میں کتائی ہوگی، خطا ہوگی، اس کو درگزار فرما. اس میں پڑھنے کی جو کلام اس کا درجات کو کروڑ درجہ فرما. اس کی توفیل اللہ کلام کی توفیل ان تمام آباد کی مغفرت فرما. اور جن کی مغفرت ہوئی گی جو کہ آپ کے پاس مقبول ہے، ان کے وسیلے سے مجھے بھی ہدایت نصیب فرما. میرے خیال میں بھی ایمان فرما. یہ طریقہ ہے. میں طریقہ اس سے آگے کہ ہم وہ کام کریں جس پر لوگ ہمیں نہیں اٹھائے، وہ جو اللہ جس سے ناراض ہوتا. لیکن جب تحفہ ملا پھر وسیلے سے 5 نماز رہی تو اللہ نے کیا کہا اپنے حبیب پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے برگزیدہ میرے پیارے حبیب، جس امتی نے ان 5 نمازوں کی قدر نہ کی، جس امتی نے ان 5 نمازوں کو ادا نہیں کیا، جس امتی ان 5 نمازوں کی فکر نہ کی، میرے حبیب ان کے لیے آپ سفارش بھی نہ کیجیے. سمجھی بات؟ کہا ان کے لیے سفارش نہیں کیجیے، نہیں کیجیے. اب جب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مہمان گرامی علماء دین، اللہ کے نیک بندے، پیارے نبی کے پیارے امتی، اس وقت زمانے میں مانے ہوئے میرے نبی سے محبت کرنے والے ایک عاشق جن کا قافلہ متن سے نکل کر اس منطقہ چکی شردار کی طرف روانہ دوا ہے. آؤ اللہ کے رضا کے لیے. مجھ اے اللہ اگر جانتے ہیں میرے دل کے خطائی کی گناہ گار کی ہے، میں جانتا ہوں جو مجھے یاد ہے میرے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. میری بات کو چھوڑ دیجئے، آئیے اللہ کی رضا کے لیے نبی سے تھوڑا محبت کا رشتہ بنا کر اس نیک بندے سے ملنے کے لیے مسجد کی طرف جلدی کیجیے. راشد کلی عزت، دی قوم عزت، دی دین عزت،
تے اسلام عزت دادے چنگٹور جمشو ددی علماء دین ہو فازائی بوشی دیو خوشالشی دیو فرد سروی چی ونپلاک بدار علوم چلی گی چکدار علوم چلی گی مصبال علوم چلی گی سلطان علوم چلی گی بوداج علوم چلی گی روح عزیزان غبا علیکی گی چندران اقبل وقت سرابد غیب خدای یقنو کا بار خلق کو دد دیندار خلق دی دد چلاشی زمکو بدن کی جنا جناب میں بری زمکو بدن کی دسکن جگری زمکو بدن کی گڑا بری ابو بیگانم نقنے اور حقارت کروات بسرابوزی مجھر بیگا زمان پرچاری دا کنا دست کتلا کو بیچارہ سرا اے شربا اے شربا کانے گا رسول پاک کو مشر بیگا ویسا گدون سی بات نا دکا ستا پیغام دے ستا پر قرون کی شراب بودے راضی پر پسوئی کس کریں گی تا شراب اچھا ستا پر نظر نشیدہ پر نظر گھر تو اللہ جوڑ گئی ویدہ مقصدہ بدنام اکڑا زکم یا اللہ پیدا کر سب سبتے کے ہدایت جس کا گناہ وقت لگنے دے خدا جی مدری حمد ورکی بابا مولی پرس سزارہ کی تاسو کی واقعی مجھے مسلمان آنگے مسلمان خلاف سکھ دے سماج نبی خلاف سکھ دے دین خلاف سکھ دے ہر مسلمان خلاف دے جو زمائی مسلمان ماں زمان کو بشید در پلان میں جبروت ہو وقار میں شرابیان ہوتے فکر دجا چانو دے ہم خلاف دے اور ضرورت دے دبا جاری دس وقت پر آزی یاد ساتا تو بھائی کاش مانا چاہے اعتراف تو رکھنے اور مانا رسول پاس ہم سورت مبارک کو بات پہ کرے گورنمنٹ رہتا ہوئی کہ ملازمت ہے گئے لڑکا آپ تو وقت ہے بڑے ہم پائے ولی دسویں عملت مسکائی بھاگو نے بند کر سکتے چلی گئی امور اڑی گتا ولی چتا تو بہن بیوی تا آوی اتنا اللہ تعالیٰ خپاچ بسا کوئی کی دموازی تردی بانگی تاورن اس پتہ جاری جب افسوس کہ چکار سے چاہ پڑھنے عظمت لے لیکن تو باروں پر سکمی کار سے چاہ پڑھنے ماں گر پڑے کرے لیکن تاب اپنے روز سے کپڑے دی لاسا حدی ولی زمون خلیبات سے اس بس جسے زوگ بیگا تاوس چی گاڑی کمت کے لو چی گاڑی کی دیر خوشار ہے تاوس تے خاصتا تھا لیکن چی کمت کے جس پر حکومتوں کو دے پر جڑا شا ورس پیر توری دکا زمون روڑی چی لے پر حکومتوں کو پر دیوان کو جڑا شا کن قوم کی مگا پیداشی اسمر بغیرت مگوتی نظم مگا دل سے دنیا نظر پر دیکھو زدہ استائی ہوتا اصدار کو تمام انتامیون آواز واقع چیز گناہگار بردسون سون پوس مہمان خصوصی علماء دین چیروان تیاری چکن مجد قریب اور موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام یہ سب کے اختتام یاد لیجو مغرب استان انہیں غلط فہمیس پر روزیو کہ مغرب پاکس پروگرام شروع کرنا پروگرام بنائی تھی کہ مغرب استان کے سن اختتام کیا جوری تیسن کام پوشمش تیوز واجن سوچے گا یہ پن کرن اگر یہ تکسیر تا پر دیمو پتن سے سال مسئلہ لیکن پوشن پروگرام سے ہوتے تا اور اصل نماز جو تیار ایسا کو وقت ہو نماز پاک اس پروگرام شروع انشاءاللہ تعالی مغرب استا مغرب ختم چی یوزر بیاز سیاہ کو ماں دیتا سلطہ سن انشاءاللہ بھارما وینا کے فتحی پروتائی چی اگر پر مالا معاف کر اللہ رضا اللہ پارا بلے خبر چی اشیاء ادھا ترخی
لیکن مہربانیوں کا راش ہے حوصلہ بیا رسل کلی شان دے پستے شان دے اتنا خبریں سے غلط ہو گیا اگر رستے میں نظام کے پاس مقاصر اس کا غلط تک صحیح دا لیکن راش ہے حوصلہ افزائی ہوشی علماء دین کے سورت دعوت پر کر دے محمود پاک کے اور انشاءاللہ تعالیٰ دا وہ رہے مجھ کی شمولیت تو گئے مازگر مجھو بعد جماعت ہوشی مازخان مجھو بعد جماعت ہوشی اگر پس میں ملمہ پر پرکوت سی زبیازت استدعا کو عبیل کو عرض کو لناغے اسدین کی کن تجمع پختن پوراویو نوم کی پختنو بیارا ہے وانتراب جناب محترم یا دی چک والا دی یا دی سید پوری والا تمام اس بستا کرن